السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلی علیہ۔ کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعے کی خبر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جنگ کی جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ سانحہ کربلا یا واقعہ کربلا کی جنگ 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں مشہور عام تاریخ کے مطابق اموی خلیفہ یزید اول کی طرف سے بھیجی گئی فوج نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین علیہ السلام ابن علی اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ اس جنگ میں حسین ابن علی رضی اللہ کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین و بچے بھی شامل تھے۔ اسلامی نظام حکومت کی بنیاد شریعت پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار اس کی بہترین مثال تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ سے معاویہ بن ابو سفیان نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہ کریں گے، مگر معاویہ بن ابو سفیان نے یزید کو اپنا جان نشین نامزد کر کے اسی اصول دین کی خلاف ورزی کی تھی۔ اسلامی نقطۂ حیات میں شخصی حکومت کے قیام کا کوئی جواز نہیں۔ ابھی تک سرزمین حجاز میں ایسے اعلیٰ صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا، لہٰذا ان کے لیے معاویہ بن ابو سفیان کی غلط روایت قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آئیے یزید کے شخصی کردار کا کچھ جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کس قسم کا شخص تھا۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ سیر و شکار اور شراب و شباب اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہٰذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق و فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام عالی مقام کے لیے کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کی وساطت سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان ابن بن الحکم بروز بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر جناب امام حسین علیہ السلام نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر سکیں، لیکن افسوس غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کے اہل خانہ اور اصحاب کو شہید کر دیا۔
واقعہ کربلا کی تاریخ کو بیان کرنا اور ہر دن کے مناظر کو بیان کرنا انتہائی دشوار کام ہے۔ واقعات یاد کر کے انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ 1 سے 10 محرم کے واقعات کو میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اسلامی سال کا آغاز 1 محرم سے شروع ہوتا ہے۔ امام حسین علی ان کے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو چکے تھے اور کربلا میں قیام 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے نے کربلا میں خیمے نصب کیے، دریائے فرات کے کنارے قیام فرمایا۔ 2 محرم کا دن یزید کی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد کربلا پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ یہاں پر مذاکرات کی بھی بات ہوئی۔ ابتدائی مذاکرات ہوئے جن میں امام حسین علیہ السلام نے کوشش کی کہ وہ اور ان کے خاندان مدینہ واپس جا سکے یا کسی سرحدی علاقے میں جا سکے، مگر یزید نے کچھ اور ہی پلان کیا تھا۔ 3 محرم کو دباؤ میں اضافہ کیا گیا۔ یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا پانی بند کر دیا جائے۔ یزید کے مزید فوجی کربلا پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام کی حالت اور زیادہ نازک ہوتی چلی گئی۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کسی بھی جنگ کی غرض سے یہاں تشریف فرما نہیں تھے اور یزید کا تو ارادہ ہی جنگ کا تھا، تو اس نے اپنی فوج میں پے در پے یوں بگڑتی ہوئی صورتحال اور 5ویں محرم کا دن پانی کی کمی سے امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں بچوں اور خواتین کی حالت خراب ہونے لگی۔ پھر یوں 6 محرم کو پانی کے لیے آخری کوشش کی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس رضی اللہ کو پانی کے لیے بھیجا، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور حالات بدتر ہونے لگے۔ اس طرح 7 محرم کا دن آ گیا۔ ہر طرف سے مکمل محاصرہ کر لیا گیا۔ یزید کی فوج نے محاصرے کو سخت کر دیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے تک کوئی پانی تک نہ پہنچا سکے۔ یزید کا ظلم بڑھتا گیا۔ کوفہ والوں کا دھوکہ ایک طرف۔ ان تمام باتوں کو، ان تمام ظلم کو بیان کرنا انتہائی ناگوار ہے، دشوار ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے چند اہم واقعات کو میں پیش کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی کربلا کی حقیقت کو سمجھ سکیں، جناب امام علی امام حسین علیہ السلام کی ان تکالیف کو سمجھ سکیں جو اس وقت انہوں نے برداشت کی اور دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ یہاں ایک بہت ہی پیاری بات، جب جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، 9 محرم کا دن ہے، تو یزید کی فوج نے حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو صدقے جاؤں پیارے امام حسین علیہ السلام نے ان سے 1 رات کی مہلت مانگی، اور وہ مہلت بھی انہوں نے کس لیے مانگی جناب ناظرین؟ وہ مہلت انہوں نے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مانگی، مگر یزید نے وہ مہلت بھی نہ دی اور فوج کی تیاری شروع کر دی۔ امام حسین علیہ السلام سمجھیے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ایک تقریر فرمائی اور شہادت کی یقین دہانی کروائی۔ ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہ چھوڑنے کا عزم کیا۔
کا دن ہے جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اب جنگ کا میدان سج گیا۔ کربلا کی جنگ صبح سویرے شروع ہوئی۔ شہادت کی قربانیاں شروع ہونے لگی۔ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اور خاندان کے افراد کو شہید کر دیا جا رہا تھا۔ عباس بن علی، علی اکبر اور قاسم بن حسن رضی اللہ جیسے جوانوں نے بھی جان دے دی۔ اب جب آخری جنگ ہے، امام حسین علیہ السلام نے بہادری سے لڑائی کی، مگر آخرکار ان کو گھیرے میں لے لیا گیا اور پھر انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کے جسم کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر مبارک کاٹ دیا اور پھر اسے کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بعد کے واقعات میں بچی ہوئی خواتین اور بچیوں کو قیدی بنا کر کوفہ اور پھر یزید کے دربار دمشق میں لے جایا گیا۔ سلام ہو اہل بیت اطہار پر، سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو فلسطین کے شہدائے کرام پر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ۔